اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں غسل کے واجب ہونے کی شرطیں بتاؤں گا، یعنی کن صورتوں میں غسل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غسل کی تعریف سن لیں۔ فقہاء کی اصطلاح میں سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی تمام اس سطح کے دہونے کو کہتے ہیں جس کا دہونا بغیر کسی تکلیف کے ممکن ہو۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ غسل کے معنی نہانا پانی سے، دھونا پانی جسم پر بہا کر جسم سے میل کچیل کو دور کرنا، یہ غسل کی دوسری تعریف ہے۔ اب غسل کے واجب ہونے کی شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ بچوں کے اوپر یا بچیوں کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، دیوانے اور مست اور بے ہوش پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، جس شخص کو قدرت نہ ہو پاک پانی کے استعمال پر تو اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی پانی تو موجود ہے لیکن وہ بیمار ہے، پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ تیمم کرے گا۔ 5ویں شرط، نماز کا اس وقت ملنا جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔ اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کو ایسے تنگ وقت میں نہانے کی ضرورت پڑے کہ غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، یا کوئی عورت ایسے ہی تنگ وقت میں حیض یا نفاس سے پاک ہو تو ان کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی مرد یا عورت صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بلوغت کے بعد کوئی نماز بھی قضا نہ ہو، اور جس کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ 5ویں شرط اس شخص کے لیے ہے جس کی کوئی نماز زندگی کے اندر قضا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھے گا۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ حدث اکبر، غسل کے واجب ہونے کی بات کا پایا جانا، جو حدث اکبر سے پاک ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں جب انسان بیہوشگی کے حالت میں ہو تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور حدث اکبر اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کر لے یا خواب کے اندر اس کو احتلام ہو جائے تو اس کے اوپر جب غسل واجب ہوتا ہے تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ابھی اس شخص کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا جو حدث اکبر سے پاک ہوگا۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت کا تنگ ہونا، شروع وقت میں غسل واجب نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ناپاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کو رات 12 بجے احتلام ہو گیا تو اس شخص کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت غسل کرے، بلکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے
صبح کی نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے وہ غسل کرے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، شریعت نے اتنی اجازت اس شخص کو دی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بعد غسل کرتا ہے تو پھر یہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے نماز کو قضا کر لیا اور نماز بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے، تو اس نے غسل بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔